دریائے نیل اور مصر کی قدیم تہذیب کا گہرا تعلق ہے۔ دنیا کی قدیم تہذیبیں اکثر دریاؤں کے کنارے ہی پروان چڑھیں، جیسے دجلہ و فرات، دریائے زرد، دریائے سندھ۔ ویسے ہی مصر کی تاریخ دریائے نیل کے بغیر مکمل نہیں۔ دریائے نیل دنیا کا سب سے طویل دریا ہے۔ یہ 661 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے اور 11 لاکھ مربع میل کا علاقہ سیراب کرتا ہے۔ نیل کا اصل منبع برونڈی کے پہاڑوں میں ہے، جہاں سے یہ روانڈا اور تنزانیہ سے گزرتا ہوا جھیل وکٹوریہ میں شامل ہوتا ہے۔ یوگنڈا کے شہر جنجا سے دریائے نیل جھیل وکٹوریہ سے نکلتا ہے، جہاں اس کی چوڑائی 400 میٹر ہے۔ نیل جھیل موبوتو، ایلبرٹ، جھیل نو اور دیگر آبی راستوں سے گزرتا ہے۔ راستے میں اسے کئی مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ جھیل نو کے قریب نیل بحر الغزل سے ملتا ہے اور پھر سوڈان کے دارالحکومت خرطوم تک پہنچتا ہے۔ یہاں اسے سفید نیل کہتے ہیں۔ خرطوم میں سفید نیل کو نیلا نیل آ کر ملتا ہے۔ یہ نیلا نیل ایتھوپیا کی جھیل تانا سے آتا ہے۔ خرطوم کے شمال میں کالا نیل بھی نیل سے جا ملتا ہے۔ یہ تینوں مل کر نیل کو طاقتور بناتے ہیں۔ اسوان کے قریب دریائے نیل کا پاٹ تنگ ہو جاتا ہے، لیکن تقریباً 1000 میل تک اس میں جہاز رانی ممکن ہے۔ نیل کا ڈیلٹا بہت زرخیز ہے اور مصر کی زراعت اور خوشحالی کا دارومدار اسی پر ہے۔ روس کی مدد سے مصر نے اسوان ڈیم بنایا۔ یہ 11 میٹر اونچا اور 2 میل چوڑا ہے۔ اس کے پیچھے جھیل ناصر بنائی گئی، دنیا کی سب سے لمبی انسان ساختہ جھیل۔ جھیل ناصر کی تعمیر سے کئی قدیم آثار زیر آب چلے گئے، لیکن ابو سمبل جیسے مندر کو اونچا کر کے محفوظ کیا گیا۔ صدیوں تک نیل کے منبع کو لے کر مختلف خیالات پائے جاتے رہے۔ 19ویں صدی میں اس کا راز کھلا۔ 1851 میں جان ہنگ اسپاک نے جھیل وکٹوریہ کو دریافت کیا، پھر سیموئل بیکر نے جھیل موبوتو اور ہنری مورٹن نے جھیل ایڈورڈ دریافت کی۔ 2006 میں برطانوی اور نیوزی لینڈ کے ماہرین نے نیل کا حقیقی منبع تلاش کیا، جو روانڈا کے جنگلات میں واقع ہے۔ انہوں نے 80 دنوں میں 6007 کلومیٹر کا سفر کیا اور 5 ملکوں سے گزرے۔ یقیناً دریائے نیل ایک عجوبہ ہے،